حج نہ کر کے مرنا یہودیت پر مرنا اور عیسائیت پر مرنا ہے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجۃ ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا۔ دارمی شریف کی حدیث ہے جو کہ مشکات نے بھی ذکر فرمائی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری نہ ہو حج سے رکنے کی یا حج سے مانع نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ شخص حج کیے بغیر مر جائے تو اس کو اختیار ہے، چاہے وہ یہودیت پر مرے یا نصرانیت پر، یعنی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ فرماتے ہیں یہ قول جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل ہے۔ انہوں نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل ہے کہ جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہ تحقیق ہو، لیکن فرماتے ہیں علماء کے نزدیک حج نہ کرنا کفر نہیں، لیکن حج سے منکر ہو جانا کفر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دیں، یعنی اس زمانے میں جو کہ کافر سے لیا جاتا، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ والوں ہی کی ہے، اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کو ماننے والوں کی ہے، تو وہ ٹیکس جو مقررہ تھا خلافت کے تحت، تو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان سے جزیہ لیا جائے، وہ مسلمان نہیں، کیونکہ جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے، مسلمان پر جزیہ نہیں ہوتا۔ تو اتنی سخت شدت سے خفگی کا اظہار ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ صحابی رسول جو کہ خلیفہ دوم اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کی پناہ، یعنی آج 2025 ہے اور آج سے more than 6-7 years ago جو ہے حج اگر 2,80,85 کا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، اور جس کے پاس یہ سرمایہ تھا یا اتنی رقم اور اتنے کیش کا گولڈ سونا تھا یا چاندی تھی یا مال تجارت تھا، اتنے مال کا وہ مالک تھا، اور اگر اس نے حج نہیں کیا اس پر فرض ہو چکا تھا، تاموت اس پر ساکت نہیں ہوتا، یہ فریضہ ہے اس کے ذمہ، حتیٰ کہ اس کو چاہیے کہ اپنی اہل و عیال اولاد کو ولی کو وصیت کر جائے کہ جب بھی تم لوگوں کے پاس ہو وہ ساتھ مال کی تو میرا یہ فریضہ ادا کر جانا، بلا ادا کیے جو ہے میری طرف سے تم لوگوں کی جو ہے ذمہ داری بری ذمہ نہیں ہے آپ، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اولاد اہل و عیال والدین کا مال و متاع کا مالک بنتے ہیں، تو وصیتاً یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے مال سے تیسرے حصے سے جو کہ اس کا حق ہے مرنے کے بعد بھی اگر وصیت کر چکا ہو مال کے خرچ کرنے کی اللہ کے لیے، تو پہلے تو اس سے حج کرنا چاہیے، اس کا فریضہ ادا ہو جائے، یہی حج بدل 3 افراد کو ثواب کا مستحق کرتا ہے، ایک کہنے والے کو، ایک کرنے والے کو، اور تیسرا جو ہے اس میت کی طرف سے، یعنی جو کہہ کے فوت ہوا یا بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حج ایک فریضہ ہے عظیم، اور زندگی بھر میں مال والے پر، صاحب مال پر ایک ہی بار ہے، اور
ہزارہاں لاکھوں بار جو ہے عمرہ کرنے پر جو ہے یہ فریضہ ہرگز جو ہے وہ نفل جو ہے اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔